تو آپ دیکھیں مزارات اولیاء پر جانا تو شرک ہے، لیکن مندر کے ادگھاٹن میں جانا یہ شرک نہیں ہے۔ اب کہاں جا کر کے چھپ جاتے ہیں وہ مفت کے مفتی، کون سا فتویٰ لگاؤ گے مولانا عمیر الیاسی پر؟ میرے عزیزو، آپ ہسٹری کو پڑھیں، آپ ان دیوبندی علماء کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا یہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ ان کا تو پرانا ناتا رہا ہے مندروں سے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے عزیزو جو جس قوم کو پسند کرے گا نا، جس قوم کے کلچر کو اپنائے گا، جس سے الفت رکھے گا، جن کی تہذیب کو پسند کرے گا، پھر وہ شخص انہی میں سے ہے۔ اور آج قوم مسلم کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ کو کثرت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو ظاہری طور پر آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، لیکن ان کے دل کے اندر آپ کو مشرکوں کی محبت نظر آ جائے گی۔ یہ بات حقیقت ہے میرے عزیزو کہ اس وقت قوم مسلم ایک بہت بڑے صدمے میں ہے، غم کا ماحول ہے، غمگین ہے سارے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جو جگہ اب تک توحید پرستی کا نشان تھی، جو جگہ اب تک اللہ کو سجدہ کرنے کی جگہ تھی، جو جگہ اب تک مسلمانوں کی عبادت کرنے کی جگہ تھی، وہ اب شرک کا گہوارہ بن چکی ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہ کر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آؤ آپ دیکھو، جہاں آپ نے ایک تصویر یہ دیکھی تو تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی تھا کہ جہاں سارے مسلمان غمگین تھے اس بات کو لے کر، وہیں دیوبند کے مشہور عالم، دیوبندیوں کے نزدیک بڑے قابل آدمی مولانا عمیر الیاسی مندر کے ادگھاٹن میں شرکت کر رہے تھے، وہاں جا کر کے وہ شریک ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی سنی مسلمان میرے عزیزو مزارات اولیاء پر جاتا ہے نا، مزارات اولیاء پر جا کر کے حاضری دیتا ہے، مزارات اولیاء پر جا کر کے دعائیں مانگتا ہے، وہاں فاتحہ خوانی کرتا ہے، تو یہ امتیاز پلاموی جیسے لوگ اور دیوبند کے مفتی فتویٰ لگانے میں دیر نہیں کرتے ہیں، ایک دم فتویٰ لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ سنیوں نے شرک کر دیا، دیکھو یہ سنی کیسے کام کر رہے ہیں، دیکھو یہ سنی بدعت کر رہے ہیں، یہ کام کر دیا انہوں نے، وہ کام کر دیا۔ اور امتیاز پلاموی یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کا کام ہی یہ ہے، چھوٹی چھوٹی کلپ اٹھا کر، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز اٹھا کر، بھولی بھالی عوام کے جن کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ یاد نہیں ہے ان کو اور وہ انجانے میں غلطی کر بیٹھتی ہے سنی عوام، تو ان کی کلپ اٹھا کر کے یہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو بریلوی یہ کام کر رہے ہیں، دیکھو سنی یہ کام کر رہے ہیں۔ مزارات اولیاء پر اگر کوئی خرافاتی کام ہو رہا ہے تو اس کے خلاف سنی علماء بھی ہیں، سنی علماء بھی منع کرتے ہیں ایسا کرنے کو، لیکن ایک دم شرک کے فتوے لگا دینا، ایک دم شرک و بدعت کے فتوے لگا دینا، مزارات اولیاء پر جانا یہ شرک کہہ دینا، کیا یہ شرک ہے مزارات اولیاء پر جانا؟ اولیاء اللہ سے محبت کرنا، ولیوں سے پیار کرنا، یہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ بھی اپنے ولیوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ولیوں کی محبت یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی رب کریم اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں مزارات اولیاء پر جانا تو شرک ہے، لیکن مندر کے ادگھاٹن میں جانا یہ شرک نہیں ہے۔ اب کہاں جا کر کے چھپ جاتے ہیں وہ مفت کے مفتی اور امتیاز پلاموی جیسے لوگ؟ اب کون سا فتویٰ لگاؤ گے مولانا عمیر الیاسی پر؟ تو میرے عزیزو آپ ہسٹری کو پڑھیں، آپ ان دیوبندی علماء کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا یہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ ان کا تو پرانا ناتا رہا ہے مندروں سے۔ غیروں کے کلچر کو اپنانا، غیروں کے تیوہاروں میں جا کر کے شرکت کرنا یہ پرانا طریقہ ہے ان کا، کیونکہ ان کے ظاہر و باطن میں بہت بڑا فرق ہے، یہ اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ کتنے سچے مسلمان ہیں، کتنا یہ کام کر رہے ہیں، کبھی کبھی ان کے دل میں جو بات ہے نا وہ نکل کر کے آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کوئی ان کا مولوی کہتا ہے کہ اوم اللہ برابر ہے معاذ اللہ رب العالمین، کبھی کوئی ان کا مولوی کہتا ہے کہ رام جی اور کرشن جی یہ اللہ کے نبیوں میں سے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، گوتم بدھ کو بھی ہم معاذ اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ بڑے مدنی صاحب تو پھر مندروں میں جا چکے ہیں، تو مندروں میں جانا اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنا یہ ان کا پرانا طریق رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ فرقہ واریت، دیکھو امت کس دور سے گزر رہی ہے، مسلمان کس حالت سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ مولوی لوگ اب بھی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ رکھ دو، بات ہی مت کرو فرقہ واریت کی، گولی مارو فرقہ واریت کو، یہاں بات فرقہ واریت کی نہیں چل رہی۔
یعنی مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے وہاں جا کر کے مندر کے ادگھاٹن میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے۔ اب پوچھا گیا تو کہا گیا کہ ہم بھائی چارہ بڑھانے کے لیے آئے ہیں، اس سے بھائی چارہ بڑھے گا، اس سے ماحول بہتر ہوگا۔ تو بھائی چارہ بڑھانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے دین سے ہی پھر جاؤ، شرک کرنا شروع کر دو، معبود حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے معبودوں کی تعریف کرنا شروع کر دو۔ بھائی چارے کا یہ مطلب ہے کہ تم اوم اور اللہ کو برابر کہنا شروع کر دو معاذ اللہ رب العالمین۔ بھائی چارے کا مطلب تو یہ ہے، ایک تو مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہے، مندر بنا دیا، ادگھاٹن کرو، آپ جیسا کرنا ہے کرو، جیسی خوشی منانی ہے مناؤ، یہ آپ کے مذہب کا معاملہ ہے، اور میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں مسجد میں جا کر کے عبادت کرتا ہوں، میں ایک خدا میں یقین رکھتا ہوں، میں خدا یکتا کو ماننے والا ہوں، میرا مذہب میرے ساتھ میں ہے، میں اپنے مذہب کی پیروی کروں گا، نہ آپ ہمارے مذہب میں کوئی انٹرفیئر کریں، نہ ہم آپ کے مذہب میں کوئی انٹرفیئر کریں گے۔ بھائی چارے کا مطلب تو یہ ہوا نا میرے عزیزو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے تو اسلام تو ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے، مذہب اسلام یہ ریلیجن آف پیس، اس کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے، پروفیٹ آف اسلام کو پروفیٹ آف پیس ایسے نہیں کہا جاتا ہے، یہ اسلام جو ہمیں امن کا، شانتی کا، بھائی چارے کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے، انسانیت ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، نہ اسلام سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام ہی انسانیت سکھاتا ہے۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب کہاں سے ہو گیا اور کب سے ہو گیا؟ اسلام سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام نے ہی انسانیت سکھائی ہے، اسلام نے ہی جینے کا طریقہ اور رہنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو دوسری بات یہ تھی بھائی چارہ بڑھانے کی کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ پھر تم مذہب نہ دیکھو، اگر وہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں تو اپنے گھر میں شوربہ زیادہ کرو، اس کو لے جا کر کے کھانا دو۔ اگر پڑوسی ہے، مظلوم ہے، تو تم اس کا ساتھ دو، پڑوسی ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اس کے لیے دوائی کا انتظام کرو۔ اگر تم کوئی کاروبار کرتے ہو، کوئی غریب آ گیا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، تمہارے دروازے پر آیا ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر دو، ٹھیک ہے، یہ انسانیت ہو گئی نا۔ اس طریقے سے بھائی چارہ بڑھاؤ۔ بھائی چارہ بڑھانے کے اور بہت سارے راستے ہیں۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ ملک میں امن رہے، ملک میں شانتی رہے؟ ہر شخص چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں کہ ملک میں شانتی رہے، ملک میں امن رہے، سوائے کچھ شدت پسند لوگوں کے، کچھ نفرت پسند لوگوں کے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ایسی بات کہتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی آستھا کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ضد کو توڑ کر مندر بنا دیا گیا اور مسلمان خاموش رہے، صبر کا مظاہرہ کیا، تو کیا یہ بھائی چارہ بڑھانا نہیں ہے؟ عزیزو، سارے فیصلے نہ خود نہ کیا کرو، کبھی کبھی اللہ پر بھی فیصلوں کو چھوڑا کرو، کیونکہ میرا رب کریم بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ دنیاوی معاملات میں نرم ہو جاؤ، نرمی اختیار کر لو جیسا کہ بتایا گیا میرے عزیزو، لیکن جب دین کی بات آئے، جب مذہب کی بات آئے، جب آپ کے ریلیجن کی بات آئے نا میرے عزیزو، پھر آپ کو نرم نہیں ہونا ہے، پھر آپ کو نرمی اختیار نہیں کرنا ہے، پھر آپ کو ڈٹے رہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے ایمان میں کمزوری پیدا نہیں کریں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یہ اپنے آپ کو مولوی بتاتے ہیں، اپنے آپ کو عالم بتاتے ہیں، کیا تم نے کوئی کتاب یا کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھی؟ تم نے کچھ نہیں پڑھا؟ صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھا تم نے؟ کتنی تکلیفیں اٹھائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں اہل بیت اطہار نے، صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے ایمان پر، اپنے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ جب مسلمان ہو گئے تو پھر ہو گئے کہ اب کچھ بھی ہو جائے، گردن کیوں نہ کٹ جائے، لیکن ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو ماننا نہیں چھوڑیں گے۔ تو امتیاز پلاموی، اب فیصلہ کرو، اور دیوبند کے جو مفتی جو ہر وقت شرک و بدعات کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، اب تم فیصلہ کرو کہ تم ان لوگوں کو کون سی کیٹیگری میں لا کر کے رکھو گے، جو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی تعریف میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ شرک کر بیٹھتے ہیں۔